ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو ایک ایسی سٹوری بتا رہے ہیں جو آپ نے سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھی ہوگی۔ ایک ایسے مسیحا سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو بائی پروفیشن بھی مسیحا ہی ہیں، لیکن انہوں نے اسپتال کے باہر بھی اپنی مسیحائی شو کی ہے، اور انہوں نے ایک نوجوان کی جان بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے، جو کسی وجہ سے سمندر میں کود گیا تھا، دریائے سندھ میں کود گیا تھا، اور اس کی جان بچانے کے لیے انہوں نے بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اور یہ دیکھے بغیر کہ اس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس نوجوان کے پیچھے چھلانگ لگا دی، اور اللہ کی مہربانی سے وہ کامیاب ہو گئے اس نوجوان کو ڈوبنے سے بچانے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب، ان سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ جیسے لوگ جو معاشرے میں اچھائی کے لیے کام کرتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے ہیرو ہیں۔ آپ بھی سب کے ہیرو ہیں، پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ تو تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں پہ سرو کرتے ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے ایک پازیٹیوٹی کو دیکھا، مجھے انوائٹ کیا۔ اور میں بیسکلی، میرا نام ڈاکٹر مطیع الرحمان ہے، میں بائی پروفیشن نیورو سرجن ہوں۔ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل شعبہ نیورو سرجری سے میرا تعلق ہے، اور وہاں پہ جو کیا تفصیل ہوئی واقعے کی، تھوڑی تفصیل بتائیں۔ واقعے کی تفصیل اس طرح ہوئی کہ ہم یونیورسٹی جام شورو سے اپنے کولیگز کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اور جیسے ہی ہم المنظر پل پہ پہنچے تو وہاں رش تھا اور ٹریفک جیم تھا۔ اکثر ٹریفک جیم ہوتا ہے، تو ہم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو پتہ لگا کہ ایک نوجوان لڑکے نے وہاں سے چھلانگ لگا دی ہے۔ تو جیسے ہی ہم آگے، ہماری کیوریوسٹی بڑھی، جیسے ہی ہم آگے پہنچے تو وہاں ایک کیوس تھا، اور 50 سے 100 کے قریب لوگ تھے، ایک ہجوم تھا، کچھ مدد کرنا بھی چاہ رہے تھے اور کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ تو بینگ اور ڈاکٹر جیسے میں نے دیکھا تو وہ بالکل سرفیس کے اوپر جیسے الٹا ہو کے اس کے ہاتھ ایسے تھے اور منہ پانی کے اندر تھا۔ تو میرے گود میں میرا 2 سال کا بیٹا محمد تھا، تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت کوئی ایسے ٹریگر کیا اس کی طرف سے تھا، تو میں نے بس اس کو اپنے کولیگ کو اس کو ہینڈ اوور کیا اور جوتے اتارے، چھلانگ لگائی۔ تو جیسے ہی میں پانی کی طرف بڑھا تو وہ بیراج کی بالکل ہائی فلو والا جگہ تھی، تو پیچھے سے لوگوں نے کہا کہ پانی بہت گہرا ہے، آپ نہ جائیں۔ بس میں نے جیسے ہی چھلانگ لگائی، نیچے اترا، وہ بارش کا پہلا قطرہ شاید میں ہی تھا، پھر اللہ نے مدد کی، ایک اور لڑکا بھی پھر پیچھے آیا۔ تو اس میں جیسے ہی میں نیچے اترا تو وہ جو لڑکا تھا وہ بے ہوش تھا، اس کو ہوش نہیں تھا، اس کے ہونٹ نیلے تھے اور دانت بھیچے ہوئے تھے، منہ اس کا کھل نہیں رہا تھا، سانس لینے کا عمل اس کا متاثر تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا پانی سے اس کو نکالا، اس کا سرفیس سے بلند کیا، اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال کے اپنے منہ سے اس کو آکسیجن دینا شروع کی۔ جیسے ہی یہ ریسیسیٹیشن کا عمل میں نے شروع کیا، 10 سے 15 منٹ میں اس کی کچھ سانس بحال ہوئی، تو مجھے کچھ امید بندھی۔ اور اتنی دیر میں ساتھ میں جو میں نے دیکھا تو جو لڑکا جس نے چھلانگ لگائی تھی وہ تھوڑا سا موٹا تھا، تو وہ ایفرٹ کرنے کی وجہ سے ایگزاسٹ ہو گیا، تو وہ مجھے پکڑنے لگ گیا۔ تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر آپ کام رہیں گے نا تو آپ کو پانی کچھ نہیں کہے گا، جیسے دلدل میں آپ ہاتھ مارتے ہیں تو اندر چلے جاتے ہیں زیادہ۔ تو وہ لڑکے کو میں نے کہا کہ جیسے رسی تھی، میں نے کہا آپ رسی کو پکڑ لو، آپ ہیلپ بے شک نہ کرو، میں اس کو خود کر رہا ہوں کنٹرول۔ تو بس دونوں ہاتھوں سے میں نے اس کو پکڑا، سائڈ میں لے گیا، جہاں سے گیٹ کے سائڈ سے لیتا ہوا۔ اتنی دوران میں ٹائم جیسے گزرا مجھے پتہ نہیں لگا، لیکن ایک کشتی والا وہاں سے آنا شروع، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو کشتی جیسے ہی ہم نے اس کو کشتی پہ شفٹ کیا، اور جو پھر میں نے اس کا سینہ دبانا شروع کیا، پانی اس کا نکلا جو اس کے اندر گیا ہوا تھا، اور اس کی دل کی دھڑکن بھی بحال ہوئی، تو میری کچھ امید بن گئی۔ اب یہاں سے اس میں جو لیسن ہے یا یہ کہ ہمارے جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ سوچ رہے تھے، ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے۔ میرا کچھ ایکسپوجر چائنا کی بھی رہا، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، تو ہم وہاں بیچ پہ جاتے تھے، یا آپ کا بھی ایکسپوجر شاید ہو کچھ اچھی جگہوں پہ، یا مطلب وہاں پہ ریسکیو کا سسٹم ہوتا ہے، سرویلنس ہوتا ہے، کوئی کیمراز ہوتے ہیں یا کچھ، وہاں پہ گورنمنٹ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہاں ساتھ میں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے، یا وہاں کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں آیا۔ یہ بتائیے کہ آپ کو تیراکی آتی ہے؟ مجھے آئی ایم ناٹ اے گڈ سوئمر، بس مجھے نہر میں تھوڑا بہت نہانا ایسے آتا ہے، لیکن تو وہ جگہ تو گہری ہوتی ہے ظاہر ہے، تو یہ والی بات کہ ہر آدمی تو یہ خوف کھاتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ یار وہ گیا تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ مجھے بس اس میں جیسے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ایک بیوقوفی بھی اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر کچھ نہیں آتا ہے اور آپ بھی کود گئے، پتہ چلا ایک کے بجائے 2 لوگ چلے گئے۔ لیکن مجھے بس یہ تھا کہ پول میں نہاتے ہوئے یا نہر میں نہانے کا میرا ایکسپیرینس ہے، مجھے یہ پتا تھا کہ آئی کین سروائیو، کہ اس کو تھوڑا بہت نہیں، میں نے پہلے، یہ میری لائف کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے، میں نے کسی کو ریسکیو کیا، میں خود تھوڑا بہت تیرنا جانتا ہوں۔
اچھا، اور سی پی آر کا جو عمل کیا آپ نے اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ وہ کیا ہے، جو فوکس اس میں سے لیسن کس طرح لوگوں کی جان اس سے بچائی جا سکتی؟ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کنٹریز میں اور کچھ آرگنائزیشنز میں یہ BLS اس کو کہتے ہیں بیسک لائف سپورٹ، یہ کورس ہوتا ہے یا ایک 5 منٹ کا مطلب ایک عمل ہوتا ہے کہ سینے کو دبا کے کس طرح دل کی دھڑکن کو بحال کیا جا سکتا ہے، اس کی جو نبض ہے وہ اور ہوا کا جو ایئر وے کا کنیکشن ہے اس کو کیسے ریسٹور کیا جاتا ہے. تو یہ تو اسکول کالجز لیول پہ بھی ہونا چاہیے. یہ کیسے دیکھا جاتا ہے کہ کون سے پیشنٹ کو اس کی ضرورت ہے؟ ہاں اس میں جیسے ہی چلیں، ہاں جیسے میں تو ڈاکٹر تھا، میں نے دیکھا کہ اس کی ہونٹ جو تھے وہ نیلے اور پرپل کلر کے ہو گئے تھے، پرپل کلر کے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو خون تھا وہ اس میں آکسیجن کم ہو گئی تھی. اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا ملتا ہے اس کو سائنوسٹ کہتے ہیں کہ جو بالکل ایسا پڑا ہے، حرکت نہیں ہے، اور اس کی نبض آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کلائی کے اوپر ہوتا ہے، رسٹ پہ دیکھیں گے اور گردن کے اوپر ہاتھ لگا کے دیکھیں گے کہ اس کی نبض چل رہی ہے کہ نہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ اس کی گردن سیدھی کریں گے اور اس کے منہ میں دیکھیں گے کوئی تھوک وغیرہ یا کوئی مٹی یا کوئی چیز اس نے کھائی ہوئی یا چوک تو نہیں ہے. اس کا سانس لینے کا، اس کو کہتے ہیں سمپلیفائڈ آپ کو کر کے بتاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ABC. اس کو کہتے ہیں A فار ایئر وے، B فار بریدنگ، C فار سرکولیشن. یہ مطلب عام سمجھ کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی ایئر وے کو مینٹین کرنا ہے کہ اس کے منہ میں تو کچھ نہیں ہے، اس کی گردن کو سیدھا کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہمارے لیسن یہ ہے کہ اگر وہاں ایک فرسٹ ایڈ باکس ہوتا یا وہاں کوئی ڈبہ بنا ہوا ہوتا جس میں لائف جیکٹ ہوتی، کوئی ایسا سامان ہوتا، کوئی ڈنڈا ہوتا، کوئی رسی کا ٹکڑا ہوتا، تو جو لوگ وہاں کھڑے تھے تو وہ مدد کر سکتے وہاں سے. اور جو رسیاں ہم نے ویڈیوز میں دیکھی، اور ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیوز، ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، جو رسیاں جو لٹک رہی تھی وہ پہلے سے تھی یا بعد میں لوگوں نے؟ وہ لوگوں نے ایک ہماری گاڑی میں سے مطلب رسی نکلی اور ایک کسی اور نے ایسے. اچھا، اب جس نے مدد کرنا چاہی تو رسی پیدا ہو گئی نا، وہاں لوگ اپنی قمیضیں اتار کے بھی اور کسی طرح سے بھی رسی بنا سکتے تھے. لیکن اس میں یہی تھا جو کیلکولیٹڈ ٹائم تھا، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم رسیاں بناتے اور کچھ کرتے. اللہ نے مدد کی. ہمارے یہاں تو یہ بھی ایک قومی ہوتی ہے نا کہ ہم ہجوم تو بہت جمع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی، وہاں لوگ جس چیز نے مجھے ٹریگر کیا اور بلاک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں تک کوئی اور دوسرا. اسی میں دوسری سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہی میں اس کو ریسکیو کر کے نکلا، پہلے بھی لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اور بلاک کر کے کھڑے تھے، اسی میں سے میں آگے گیا. جب میں نے سائرن، اچھا اس میں ایک اچھے پوائنٹ بھی ہیں، سندھ گورنمنٹ کو میں سراہوں گا، اپریشیٹ کروں گا. ریسکیو 1122 انہوں نے حیدرآباد میں شروع کیا، جو پہلے پنجاب میں تھا، پرویز الہی کا پروجیکٹ تھا. تو کسی اللہ کے نیک بندے نے ان کو بلایا ہوا تھا. میں نے سائرن جیسا ہی سنا تو میں نے ایک بندے، وہ جو ہجوم تھا وہ اسکیٹرڈ تھے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا، ڈائریکشنز نہیں تھی. لیکن کسی نے اس دوران کال کر دی، کسی نے کال کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے جس کو ہیلپ فل بات تھی. تو میں نے ایک لڑکے کو کہا کہ آپ گاڑی والوں کو کہیں کہ اس سائڈ پہ آ جائیں، ہم اس کو اب ٹرانسپورٹ کریں. اگر وہاں پہ اسٹریچر نہیں تھا، میں تو بینگ ڈاکٹر ہوں، تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کو ہم کیسے شفٹ کریں. وہاں پہ ایک رلی جس کو کہتے ہیں کپڑا تھا، وہ میں نے کشتی والوں سے لیا. میں نے کہا مجھے یہ دیں، اس کے اوپر ڈالا اور پھر اس کو ہم نے 4 طرف سے پکڑ کے لے گئے. تو جب میں نے دیکھا کہ اس کی سانس بحال ہو چکی ہے تو میں نے ہینڈ اوور کر دیا ریسکیو والوں کے. اس میں سیکنڈ سٹوری جو سوسائٹی کا ڈارک فیس ہے، بڑے افسوس سے ایسا کہنا پڑ رہا ہے. میں اپنی جان پہ کھیل کے سب کچھ کر کے اترا اور وہاں میں ننگے پاؤں تھا اور شدید دھوپ تھی. تو وہاں جو لوگ ہجوم جا رہا تھا آگے رش کی طرف، میں نے کہا کہ مجھے لفٹ دو بھائی، میرا ادھر بچہ گاڑی میں ہے 2 سال کا. تو انہوں نے مجھے لفٹ نہیں دی کسی نے بھی. میں نے 5-6 لوگوں سے لفٹ مانگی. تو وہ موبائل لے کے کیمرہ آن کر کے چل رہے تھے. میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہاں چھلانگ لگائی، ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، اس کو تو میں نکال کے لایا ہوں. انہوں نے پھر بھی میری بات نہیں سنی. تک آپ کی بات پہ اعتبار نہیں آ رہا ہوگا. انہوں نے کہا شاید ایسی ننگے پاؤں پھر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے پتہ نہیں. اور اتنی دیر میں پھر ایک ہمارے اسٹاف کا ہی بندہ وہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ، میں نے اس کو بتایا تو اس نے مجھے فوراً لفٹ دی. میں اپنی گاڑی تک پہنچ گیا. آدھا پل میں نے ننگے پاؤں کراس کیا. یہ بھی ہماری سوسائٹی کا چہرہ ہے کہ احساس ختم ہو گیا ہے. کہ وہ ویڈیوز بنی تبھی تو دنیا کو پتہ چلا. ہاں یہ بھی کسی نے، ہاں یہ ہے کہ ویڈیو بنی تو ہاں سر لوگ اس کو مطلب برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال موقع پہ، ورنہ یہ اگر ویڈیوز نہیں ہوتی تو شاید اس طرح سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ. ہاں اس میں سے جیسے میں نے کہا کہ سجیشنز پازیٹیوٹی ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ وہاں کوئی باکس بنا ہوا ہو، اس میں لائف جیکٹ، کوئی ٹریکٹر کی ٹیوب رکھ دیں، یا کوئی ریسکیو کا سسٹم ہو، فرسٹ ایڈ کٹ ہونی چاہیے. ایسے مقامات لائف سیونگ گارڈ ہاں ہونے چاہیے. کسی کو روزگار مل سکتا ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے موسم کے حوالے سے یا کوئی سیکورٹی ایشوز ہیں، آپ کیمرے کی مدد لے سکتے ہیں. AI بیسڈ آج کل کیمراز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ اس پریمیسز میں انٹر ہوگا تو کیمرہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا، آپ کو کنٹرول روم میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ بندہ نزدیک پہنچ گیا. آپ الارم ہائی لائٹ کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل. اس میں کتنا خرچ آئے گا؟ یہ ہمارے گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے.
یہ والا کیسی جیسی پرسن انٹر ہوتا ہے ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ پبلک اویئرنیس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں پبلک اویئرنیس کے لیے اس میں یہ ہے کہ جو شہری بنتے ہیں وہ بچوں سے ہی بڑے ہوتے ہیں وہ شہری بنتے ہیں. میرا چائنا کا ایکسپوجر ہے, وہاں پہ لوگ جیسے ریسکیو کرنا اور اچھی میں نے جیسے بتایا آرگنائزیشنز میں, پاکستان میں بھی آپ ڈیٹا لیں تو BLS جو ہے یا بیسک لائف سپورٹ CPR یہ ہر بچے کو آنا چاہیے, ہر گھر میں آنا چاہیے. کسی کو خون نکل گیا ہے فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے یہ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ہم اس سال کو CPR کا تھیم بنا دیتے ہیں اور ہر کوئی جو میں اس میں والنٹیئر مدد کروں گا. یونیورسٹی سے بھی کہوں گا کہ اسکول میں کالجز میں سیشنز ہونے چاہیے, 2-3 منٹ میں بچے سیکھ جائیں گے. جیسے آپ نے فلمز میں دیکھا ہوگا کہ وہ جان بچا رہے ہوتے ہیں, کس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہاں بھی بتا دیں. ہاں ڈیمو تو ظاہر نہیں کر پا رہے لیکن ویسے ہاں اس میں اس کی بیسک ہے ABC. آپ نے سب سے پہلے ایئر وے کو دیکھنا ہے کہ اس کے پاس اس کو سارا لیٹانا ہے, اس کے کپڑے وغیرہ کس کنڈیشن میں یہ کرنا ہے تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں. جیسے کوئی بے ہوش ہاں اگر کوئی بندہ آپ کو بے ہوش ہوا ملتا ہے اور حرکت نہیں کر رہا ایکسیڈنٹ کے بعد, اچھا بے ہوشی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, خون زیادہ بہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ کی صورت میں, سنیک بائٹ میں, یا اور کوئی گرمی سے گر گیا, ہیٹ اسٹروک سے بھی گر سکتا ہے, یا پھر ہارٹ اٹیک کارڈک اس کو ایونٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اس کو ناک کے پاس ایسے ہاتھ لگا کے یا اس کی دیکھنا ہے کپڑے وغیرہ اتار کے کہ اس کو پرابلم ہے کہاں, اس کو سروے کرنا ہے. یہ کامن ہوتا ہے. ہاں ABC اس کی کامن ہے. سب سے پہلے آپ نے جگہ کو کلیئر کرنا ہے, اس کو سیف جگہ پہ رکھنا ہے کہ بالکل سموتھ سرفیس ہو, کپڑے اس کے اتار دیں, دیکھیں کہیں سے خون تو نہیں, سیدھا لیٹانا ہے. ہاں اس میں گردن کی جو موومنٹ ہے اس میں ہے. اچھا اس میں ایک اور ہوتا ہے کہ ہیلمٹ ریموول ایک فرسٹ ایڈ میں ہوتا ہے کہ اگر کسی اکثر لوگوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو شیشے منہ میں چلے جاتے ہیں, چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اکثر لوگ ہیلمٹ ایسے کھینچتے ہیں تو وہ اسپائن کی انجری ہو جاتی ہے, وہ ساری زندگی کے لیے پیرالائز ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نیورو سرجن ہوں, ہمارے پاس ایسے کچھ ہیلمٹ اتارنے کا ایک ٹیکنیک ہے, آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 بندوں کی ہیلپ لینی ہے. ایک بندہ اس کی گردن کو پکڑے گا, اگر لیسپوز میں کوئی چیز ہو جیسے یہ پین ہے, اگر یہ گردن ہے اس کی, ٹھیک ہے, یہ گردن ہے موویبل پارٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو گردن کو ایسے پکڑیں گے نیچے سے ہاتھ دے کے, ٹھیک ہے, اور دوسرے بندے سے کہیں گے کہ آپ اس کا جو ہے روٹیٹ کر کے اس کو اتاریں. کیونکہ کبھی وہ جبڑے میں پھنسا ہوا ہوگا, کہیں پھنسا ہوا ہوگا, تو وہ اگر گردن کی جو ہے گھما کے اس کو ایک اس کا مینوور ہوتا ہے, وہ آپ یوٹیوب پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہم اپنی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا وہ کلیئر کرنا ہے, ہیلمٹ ریموو کرنا ہے. اگر منہ میں کچھ اس کے ہے, پان گٹکا وغیرہ ہمارے لوگ کھاتے ہیں, اس سے بھی اس کی ایئر وے جو ہے آکسیجن سپلائی متاثر ہو سکتی ہے. اس کے منہ میں کچھ ہے تو منہ کو خالی کرنا ہے, اس کی گردن کو سیدھا کرنا ہے, اس کے ہاتھوں کو سیدھا کرنا ہے. اگر آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نبض چل رہی ہے, آپ ہاتھ لگائیں گے, گردن پہ ہاتھ لگائیں گے ادھر, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے نبض کم چل رہی ہے تو آپ اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف کر دیں, کوئی وہاں کی چیز پکڑ کے اس کی ٹانگیں جیسے اوپر کریں گے تو خون کا دورانیہ دل کی طرف آ جائے گا. تو یہ ایک مینیور ہے, بیسکس آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے, تیسرا A, B اور C میں سرکولیشن ہے. سرکولیشن جیسے خون پمپ کرتا ہے, اس کے لیے آپ نے جو CPR کا عمل ہے, ہاتھ کو اس طرح ہاتھ کے اوپر رکھ کے اس کے چھاتی کے اوپر بیٹھ کے اس طرح اس کو دبانا ہے, 15 دفعہ دبا کے 1 2 3 4. اور پھر اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر اس کا سانس بالکل بحال نہیں ہے تو منہ کے اوپر پاس ایک ایمبو بیگ ہوتا ہے, یا دوسرے پرسن کو کہیں کہ اس کے منہ کے اوپر رکھ کے اس طرح کر کے, ہاں کپڑا یا اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ میں. کیونکہ جیسے اب وہ اس کیس میں زندگی بچانے کا سوال, جیسے اب یہ پرسن تھا, اس کو تو پانی کے اندر میں نے اپنے منہ سے ہی آکسیجن دی نا, میرے پاس انسٹرومنٹ نہیں تھے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو آکسیجن دیں گے تو یہ عمل کریں گے جب تک آپ ریسکیو کو کال کر لیں گے. اس میں ایک منٹ میں بات کروں گا جو میں نے آپ سے, بس 1 منٹ ہے ہمارے پاس لاسٹ. ووکا جو کہتے ہیں, جیسے کووڈ آیا تو اس میں ووکا ہوتا ہے, آپ لوگ سرچ کریں ووکا کیا ہوتا ہے. ووکا میں ہوتا ہے V سے وولیٹیلٹی, U فار انسرٹینٹی, C فار کمپلیکسٹی, A فار ایمبیگوٹی. جو لیڈرشپ ہوتا ہے وہ لیڈر آؤٹ آف باکس سوچتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے کرنا ہے. سب لوگ کھڑے تھے, میں نے لیڈرشپ کوالٹی تھی میرے میں نے چھلانگ لگائی, سب کچھ چیزوں کو آرگنائز کیا. جو وولیٹائل ہے آپ نے اس کو ویژن میں کنورٹ کر دینا ہے, انسرٹینٹی کو انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ کر دینا ہے, کمپلیکسٹی کو کلیئرٹی میں کنورٹ کرنا ہے, اور ایمبیگوٹی کو ایجیلٹی میں کنورٹ کر دینا ہے. یہ بیسک سٹیپس ہیں. اس میں پھر آگے ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن اوپن ہو. جیسے میں نے لڑکے کو کہا کہ تم جاؤ ایمبولینس کو ادھر لے کے آؤ, جو لیڈر ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہر بندہ لیڈر بن سکتا ہے. لیڈر یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیڈر ہو, ہر ٹیم مینجمنٹ ہوتا ہے. بیسکلی یہ ٹیم مینجمنٹ کے کورسز HR میں کروائے جاتے ہیں. تو ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ CPR ہر بندے کو آنا چاہیے. بیسک جو لائف بچانے کا ہے, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا احساس ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب, اور آپ ہیرو ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے پاس نیک تمنائیں, دعائیں آپ کے پاس سب پہنچ رہی ہوں گی, اور ہم نے بھی کوشش کی, اور شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
यहाँ पर, और इसी तरह की ट्रेनिंग के लिए बहरहाल अपना रोल आप भी प्ले करते रहें इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे। यहाँ हम अपने प्लेटफॉर्म से भी लोगों स्कूल को कॉलेजेस में इसको हम थीम बना देंगे। जो 2023 का साल है ये CPR का साल होगा, पाकिस्तान का हर शहरी CPR कर सकेगा, हर बंदा लाइफ बचाएगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको एक और स्टोरी बता दूँ।